السلام علیکم، میں ہوں عائشہ رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عائشہ رفیق آفیشیل۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسی سچی کہانی، ایک ایسی بیٹی کی داستان جس نے اپنی جوانی، اپنی خواہشات، اپنا سکون سب کچھ قربان کر دیا تھا، صرف اور صرف اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن افسوس کہ جب ایسا وقت آیا کہ گھر والے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس کا ساتھ دیتے، تو سب نے منہ موڑ لیا۔ یہ ہے اس 22 سالہ عائشہ کی کہانی جو UK تک پہنچی، جس نے بڑے بڑے خواب دیکھے لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ 22 سال کی عائشہ اور 40 سال کا اسلم، شادی کے 7 سال بعد UK میں رہنے والے۔ عائشہ ایک ایسی خطرناک بیماری کا شکار ہوئی جس بیماری نے اسے اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ لیکن وہ اس بیماری تک کیسے پہنچی، وہ اس بیماری کا شکار کس طرح ہوئی، اور اسلم کا انتقال کس طرح ہوا، یہ ساری تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اور آخر میں عائشہ کے گھر والوں یعنی عائشہ کے بھائیوں کا اپنی بہن کے ساتھ سلوک سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ کہانی ایک بیٹی کی، ایک بہن کی ہے۔ وہ بہن جو صرف 7 سالوں میں اپنے بھائیوں کو کرائے کے مکان سے ایک بڑے سے گھر تک لے گئی، موٹر سائیکل سے گاڑیوں تک لے گئی، لیکن ان بھائیوں نے بھی آخر میں اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیا، اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 22 سال کی عائشہ جو کہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، 2 بڑے بھائی تھے اور تیسرے نمبر پر عائشہ تھی۔ ابھی بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، لوئر مڈل کلاس فیملی سے اس خاندان کا تعلق تھا۔ کسی جاننے والے یا رشتے کروانے والی خاتون نے عائشہ کے والدین کو بتایا کہ ایک رشتہ بہت اچھا ہے، لڑکا UK میں رہتا ہے، اگر آپ کی بیٹی رضامند ہو اور آپ بھی رضامندی ظاہر کریں تو آپ کی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کی بیٹی بھی UK چلی جائے گی۔ گھر والے پہلے ہی چاہتے تھے اور بیٹی کی بھی خواہش تھی کہ کوئی اچھا رشتہ ملے، بڑا گھر ملے، جہاں جا کر میں اپنی عیش و عشرت والی زندگی گزار سکوں۔ بلکہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر اچھا ہو، کمانے والا ہو، بڑا گھر ہو۔ جب عائشہ کو یہ پتہ چلا کہ اس کا ہونے والا شوہر اس سے 18 سال بڑا ہے، تو اس کے باوجود اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ والدین سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کر لیتی ہوں، باہر چلی جاؤں گی، پیسہ بھیجوں گی، بھائیوں کو بلواؤں گی، اس طرح ہماری غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح عائشہ کی شادی اسلم نامی شخص سے ہوئی۔ اسلم کی عمر شادی کے وقت 40 سال تھی۔ شادی کے 1 سے 2 سال بعد اسلم نے اپنی بیوی کو UK بلوایا۔ جب عائشہ UK پہنچی تو پہلے دن ہی یہ راز کھل گیا کہ اسلم ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے کر رہ رہا ہے، کھانا وغیرہ خود بناتا ہے، کپڑے خود دھوتا ہے، گھر کا جھاڑو پونجا برتن سب کچھ اسے خود کرنا پڑتا ہے، اور پھر جاب پر بھی جانا پڑتا ہے۔ وہ جو حسین خواب عائشہ نے دیکھے تھے، سب پہلے دن ہی ٹوٹ گئے۔ 6 ماہ تک یہی روٹین چلتی رہی، شوہر جاب کرتا، پیسہ لا کر دیتا اور بیوی گھر سنبھالتی۔ کوئی آؤٹنگ، کوئی تفریح، کوئی شاپنگ، کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے تو پھر بھی عائشہ کبھی کبھار بازار چلی جاتی تھی، لیکن یہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ 6 ماہ بعد عائشہ نے شوہر سے کہا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہم دونوں کی کمائی جو آتی ہے وہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے، اور مجھے گھر والوں کو بھی پیسے بھیجنے ہیں۔ پھر عائشہ نے ایک گروسری سٹور پر نوکری شروع کر دی۔ 8 سے 10 گھنٹے جاب کرتی اور پھر اوور ٹائم میں بھی کام کرتی۔ دونوں میاں بیوی مل کر محنت کرنے لگے۔ شادی کے 4 سال بعد اچانک اسلم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بستر مرگ پر جا لگا۔ اس کے زخم بھرنے میں وقت لگ رہا تھا کیونکہ وہ شوگر کا مریض بھی تھا۔ نوکری بھی ہاتھ سے چلی گئی، 1 سال تک بستر مرگ پر رہا۔ اس دوران سارا بوجھ عائشہ پر آ گیا۔ 2 سال تک دونوں نے مل کر گزارا کیا تھا، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد سب کچھ عائشہ کے کندھوں پر آ گیا۔ اسی دوران عائشہ کے کچھ دوست بھی بن گئے تھے، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے۔
ایک دن عائشہ کو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ تم ایک ویب سائٹ جوائن کرو جہاں دوست بنائے جاتے ہیں، ڈنر پر جایا جاتا ہے، نائٹس کلب میں جایا جاتا ہے، پارٹیز پر جایا جاتا ہے اور وہاں سے تمہیں پیسے بھی ملیں گے۔ عائشہ جو پہلے ہی عیش و آرام چاہتی تھی، آہستہ آہستہ ان محفلوں میں جانے لگی۔ 1 سال تک اس نے شوہر کی دیکھ بھال کی، اس کی خدمت کی، دوائیاں لاتی رہی، گھر کا خرچہ چلاتی رہی، لیکن شوہر ہمیشہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا۔ ایک دن شوہر نے سوال کیا کہ تم اچھی ڈریسنگ کرتی ہو، روز نئے کپڑے پہن کر جاتی ہو، اچھا کھاتی ہو، اچھا پیتی ہو، یہ اتنا سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو عائشہ نے کہا کہ تم زبان بند رکھو، پہلے ہی تم بوجھ ہو، اپاہج ہو کر گھر میں بیٹھ گئے ہو، اور اب میں جو مرضی کروں تمہیں اس سے کیا؟ شوہر خاموش ہو گیا اور اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور پھر 1 سے 1.5 سال بعد اس کا شوہر انتقال کر گیا۔ عائشہ جو پہلے ہی غلط محفلوں کا حصہ بن چکی تھی، کچھ عرصے بعد ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئی، جس کا نام لینا بھی مشکل ہے، وہی بیماری جس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی دوران عائشہ نے اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ پیسہ بھیجا، بھائیوں نے گھر بنا لیے، گاڑیاں خرید لیں، کاروبار شروع کر لیا، لیکن جب عائشہ بیمار ہو کر پاکستان واپس آئی تو گھر والوں کو پتہ چلا کہ بہن ایک جان لیوا مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، ایک جان لیوا مرض کا شکار ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہن جی آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیملیز ہیں، اس طرح ان کو بھی بیماری لگ جائے گی، لہٰذا آپ کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لے دیتے ہیں اور دوائیاں وغیرہ ضرورت کی چیزیں آپ ہم سے لیتی جائیے گا۔ اس طرح وہ بہن جس نے اپنی عزت، سکون، سب کچھ قربان کر کے بھائیوں کو پیروں پر کھڑا کیا تھا، ان کے کاروبار بنائے، جب خود پر مشکل وقت آیا تو بھائیوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ آخر کار وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ کینسر جیسی بیماری کا بھی شکار ہو گئی اور شادی کے 8 یا 9 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ تھی عائشہ کی کہانی، ایک سچی کہانی۔ عائشہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر شیخو پورہ سے تعلق رکھتی تھی۔ UK پہنچی اور وہاں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اور پھر واپس پاکستان آ کر بھائیوں کے رویے نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ اس کہانی سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حرام کا کمایا ہوا پیسہ کبھی ساتھ نہیں دیتا، اور اگر آپ اس پیسے سے دوسروں کی مدد بھی کریں تو وہ بھی آپ کے ساتھی نہیں بنتے، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی سگے کیوں نہ ہوں۔ تو دوستو یہ تھی عائشہ کی کہانی، ایک بیٹی کی قربانی اور بے قدری کی داستان۔ عائشہ نے اپنی زندگی کے قیمتی سال دوسروں کے لیے قربان کر دیے، لیکن آخر کار وہ تنہا رہ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حرام کا کمایا ہوا پیسہ کبھی ساتھ نہیں دیتا، اور انسان کی اصل طاقت صرف اللہ کی رضا اور حلال رزق میں ہے۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ ہمیں حلال روزی کمانے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔